حقیقت ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہدایت مانگتا ہے۔ گویا اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف جن الفاظ میں فرمایا، ان الفاظ میں یہ حقیقت واضح ہے کہ رب العالمین نے اپنا تعارف رب العالمین کے حوالے سے کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کے حوالے سے کرایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں پوری انسانیت کا رب ہوں، میں ساری مخلوقات کا رب ہوں، میں کسی خاص قوم، کسی خاص علاقہ، کسی خاص رنگ، کسی خاص زبان بولنے والوں کا رب نہیں، میں انسانوں کا بھی رب ہوں، میں حیوانات کا بھی رب ہوں، میں اشجار اور پتھروں کا بھی رب ہوں، میں پانیوں کا بھی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جس کا وہ خالق ہے، اس سب کو پالنے والا وہی اکیلا ہے۔ ناظرین کرام، رب ہونے کے لیے، پالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل اس میں رحمت اور اس میں رحیمیت ہو۔ اس لیے رب العالمین کی بات کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں مالک یوم الدین کہہ کے انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں بلا مقصد پہ نہیں بھیجا، مقصد دے کے بھیجا ہے۔ یہ قیمتی زندگی تجھے اس لیے نہیں دی کہ تو اسے بے مقصد کاموں پر صرف کرتا رہے۔ مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایک والد اپنے اولاد کو پیسے دیتا ہے، بازار بھیجتا ہے، تو واپسی پر وہ بھی حساب لیتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی جیسی قیمتی چیز دے کر بھیجا، تو یقیناً جب ہم دنیا سے پلٹ کے اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے اس کا ضرور حساب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بیان ہے کہ اے اللہ، ہمارا تیرے سے جو تعلق ہے وہ عبادت کا تعلق ہے۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں آ جانا، اللہ کی محکومیت میں آ جانا۔ گویا رب العالمین اس بات کی تلقین بندے کو کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رب ہوں، اس لیے تیری ساری بندگی، تیری ساری اطاعت، تیری ساری عبادت صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں تو مجھ سے مدد طلب کیا کر۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور تو مجھ سے سیدھا راستے کی دعا کر۔ اور یہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر لے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تو نے غضب کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو گمراہ ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں اور 30 سپارے ہیں، اور پہلی سپارہ میں ایک سورت سورہ فاتحہ جس کا ہم خلاصہ بیان کر چکے، اور اس کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ رب العالمین نے اہل کتاب کے حوالے سے ایک گائے کا واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کے نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین نے سب سے پہلے رکوع میں ایمان بالغیب، نماز کا پڑھنا اور انفاق یعنی خرچ کرنا، اس چیز کا بیان کیا۔ اسی رکوع میں رب العالمین نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے پر تاکید کی، اور فرمایا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر اور قرآن پاک پر ایمان لانا ایک صحیح مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی پہلے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوں، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں، جو لوگ ہدایت کی جستجو رکھتے ہوں۔ اگلے رکوع میں رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی مفادات کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ وہ دینی معاملات کو بھی سوچنے کی کوشش کریں۔ گویا وہ دین پر اس حد تک عمل کرتے ہیں کہ جس حد تک ان کے دنیاوی مفادات کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ گویا قرآن پاک نے اس انداز زندگی کو منافقت سے تعبیر کیا ہے کہ دین پر اس حد تک عمل کیا جائے کہ انسان پہلے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی معاملات کا تحفظ کر لیں۔
ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کے پیش نظر صرف اور صرف آخرت ہوتی ہے اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس آخرت کے مفاد کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے اور فلاح کے لیے اگر اسے دنیاوی مفادات کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر دین اور ایمان اور اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے دنیاوی مفادات کا تحفظ کا سوچ انسان کے ذہن میں ہو تو قرآن اسے نفاق کہتا ہے۔ اس سے اگلی رکوع میں رب العالمین نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالہ سے بھی گفتگو کی اور فرمایا کہ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اور یہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ یہ جو کتاب جس میں تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو تم اس جیسی کتاب ضرور بنا کر پیش کر دیتے، مگر تم آج تک اس کتاب جیسی کتاب بنا کر نہیں پیش کر سکے۔ پھر ہم نے تمہیں کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تم وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کہا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، تم وہ بھی نہ لا سکے، اور پھر کہا کہ تم قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ، وہ بھی تم نہ لا سکے۔ تو یقیناً تمہارا عاجز آنا کہ اس کتاب جیسی کتاب بنا کر لانا، یہ آج تک تم یہ نہ کر سکے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک انسان کی سوچ نہیں، قرآن پاک انسان کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا، اور اسی صورت میں رب العالمین نے ملائکہ سے پوچھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ انسان کو زمین پر بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، وہ زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بالآخر رب العالمین نے انسان کے خاکی پتلے کو تیار کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب روح پھونک دی رب العالمین نے تو ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور ابلیس اللہ کے اس حکم کے سامنے نہ جھکا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے واضح کی ہے اس حقیقت کو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے تھا کہ وہ ملائکہ سے علم میں برتر تھے، اور ملائکہ نے ان سے جو جو سوال کیے، جو جو نام پوچھے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ ناظرین کرام، اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، مگر تم اس مقام بلند سے اس لیے گر گئے اور تم اس مقام بلند پر اس لیے فائز نہ رہ سکے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیا، تم نے انبیاء اور رسل کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دیا، اور تم نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ زوم کا اسٹائلش موبائل